کالے بینگن۔ امی جب بھی بینگن بناتی ہمیں نہایت زہر لگتے۔ امی کے لاکھ چاہنے کے باوجود ہماری اس سبزی سے محبت پروان نہ چڑھ سکی۔ مسلمان ویسے بھی گوشت نہایت خشوع و خضوع سے کھاتے ہیں۔ یہ ہماری روایات کا حصہ ہے، لیکن متناسب غذا کی افادیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ سبزی ہو یا دال، بچوں کی اس سے دوستی ذرا مشکل سے ہوتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، پلاؤ، کباب، کڑاہی اور کڑھی کے لیے اپنا دل بلیاں اچھلتا۔ بس ان کا ذکر ہونے کی دیر تھی اور ہم باورچی خانے کے چکر لگاتے نہیں تھکتے تھے۔ ہمیں تب تک چین نہ آتا جب تک یہ چیزیں ہمارے پیٹ میں نہ چلی جاتیں۔ پکوڑوں کی خوشبو کے ساتھ ہی ہمیں اماں پہ پیار آنا شروع ہو جاتا، اور جب تک گھر کا ہر فرد 2-3 پکوڑے اینٹ نہ لیتا اور اماں کی طرف سے خطرے کا الارم بجنا شروع نہ ہو جاتا، تب تک باورچی خانے کا دھیان نہ ہٹتا تھا۔ گاجر کا حلوہ ہوتا تو گاجروں کے چھیلنے سے لے کر کدو کش کرنے کے تمام مراحل میں اماں کا ہاتھ محض اس لیے بٹاتے کہ آخر میں مزے کا حلوہ کھانے کو ملے گا۔ کھیر بھی ہماری من پسند تھی، کیونکہ میٹھے میں تو ہماری جان اٹکی رہتی ہے۔ چکھنے کی خدمات ہم بذات خود اماں کو پیش کرتے تاکہ ہماری حصہ لطیف بے بہرا نہ رہ جائے۔ چکن کڑاہی بنتی تو آخری مراحل میں کچن میں جھانکنا اور امی کے لاکھ پہرے کے باوجود خود امی کو چکھانے پر مجبور کر دینا، غرض کیا کیا بتاؤں۔ ہاں، لیکن سبزی اگر گوشت کے ساتھ بنتی تو ایمان میں اضافے کا باعث بنتی، اور بغیر گوشت کے بنتی تو ایمان خراب ہونے لگتا۔ گوبھی، بھنڈی، کریلے تو پھر اچھے لگ جاتے، لیکن بینگنوں سے پتہ نہیں کیوں دوستی کچھ خاص جمی نہیں۔ اماں نے اس کا ایک حل سوچا اور میری باغبانی کی حس کو ہوا دینے لگی۔ متاثر ہو کر میں نے ایک گلاب کا پودا اور بینگن کا پودا لے کر اپنی کیاری میں لگائے۔ گلاب میری پسند تھا اور بینگن اماں کی پسند۔ خوب دیکھ بھال کی، وقت پر پانی دیتی اور بیٹھ کے اس کے پتوں کی افزائش پر غور کرتی۔ نئی کونپل پھوٹنے پر میرا دل باغ باغ ہو جاتا اور اپنے آپ پر فخر محسوس ہوتا کہ میری کاوش سے میرے پودے خوب پھل پھول رہے ہیں۔ ایک دن صبح اٹھ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ گلاب کے پودے پر 2 ننھی ننھی کلیاں اور بینگن کے پودے پر 2 ننھے ننھے بینگن لگ چکے ہیں۔ یہ وہ دن تھا جب ہمیں لگا کہ ہم ایک اچھے باغبان بن سکتے ہیں۔ خیر،